انس میں کوئکلی کچھ آپ سے نیوز کی حد تک انفارمیشن لینا چاہوں گی. ہمارے پاس یہ واضح انفارمیشن نہیں ہے کہ جے ڈی وینس کب نکلیں گے، لیکن اب سی این این نے کہا کہ منگل کو وہ روانہ ہوں گے. کیا انتظار ہے امریکہ کی طرف بھی، یا کچھ اسکیجول اناؤنس ہوگا، یا پھر کسی بھی وقت وہ روانہ ہو سکتے ہیں؟ کہ ایران کنفرم کرے تو ہم کو کنفرم اطلاعات ہمیں امریکہ سے بھی آ سکتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ سے فار ہیونگ آن دا شو. میرے خیال سے ایران کی جانب سے کنفرمیشن اب آ چکی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل نیو یارک ٹائمز نے سینئر ایرانی عہدیدار کو سائٹ کیا کہ ایرانی وفد جو ہے وہ اسلام آباد ٹریول کرے گا منگل کے روز. اور یہی بات العربیہ نے، جو عربی نیوز چینل ہے، اس نے بھی سائٹ کی، اور اس نے ایسے لکھا کہ ایرانی میڈیا نے بیک ٹریک کیا ہے اپنے کلیم سے، اور اب ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایرانی وفد جو ہے وہ منگل کو پاکستان ٹریول کرے گا. تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ امریکی سائڈ کسی چیز کا ویٹ نہیں کری تھی. میرے خیال سے ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی ایک کروشل چیز تھی اس پورے معاملے کے اندر. اور ٹاکس جو ہیں وہ اب ہمیں 5 بجے صبح کل رات پرسوں صبح 5 بجے صبح سے پہلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے خیال سے امریکی ڈیلیگیشن اس کو اس طرح سے ٹائم کرنا چاہے گا، یا دونوں سائڈس اس طرح سے ٹائم کرنے چاہیں گے کہ سیز فائر ختم ہونے سے پہلے وہ بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں، اور تاکہ سیز فائر کے ٹائم، جب سیز فائر کا ٹائم ختم ہونے کو آئے تو یہ پری ٹیکس ضرور ہو کہ جی کیونکہ بات چیت چل رہی ہے تو سیز فائر آگے بڑھانا ایکسٹینڈ کیا جائے. انس، اب نیو یارک ٹائمز اور العربیہ کا آپ نے حوالہ دیا، کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایران کے اسٹیٹ میڈیا کا اس حوالے سے کوئی اعلان کرنے کا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی نظر میں حتمی سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ اعلان جو ہے وہ حتمی تھا، کیونکہ اسٹیٹ میڈیا نے بھی جو پوسچرنگ کی ہے وہ ایک حد تک، اور وہ فی الحال جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، آج اسماعیل بغائی نے بھی جو بیان دیا انہوں نے لفظ استعمال کیا نو فردر ٹاکس یٹ، اور جس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کریں گے لغوی معنی میں کہ اب فی الحال بات چیت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو جو فی الحال ہے وہ بدل گیا ہے، اور میرے خیال سے یہ ہونا بھی اس کو اسی طرح پین آؤٹ ہونا تھا. مسئلہ یہ ہے وہ نیول بلاکیڈ اسٹیٹ آف ہارموز، اپنا ہارموز کا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ پبلکلی اس کو ایکنالج نہیں کیا جائے گا کہ وہ بلاکیڈ ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کو پرائیویٹلی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ دونوں سائڈس پر سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ اب جو بھی سائڈ اگر اناؤنس کرے گی اور نہیں کرے گی وہ ویکر پوائنٹ کے اوپر کنسیڈر کی جائے گی. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب، آپ کی نظر میں ایران کی طرف سے ایک واضح انکار ہی تھا، لیکن یٹ کا لفظ ضرور استعمال کیا تھا جیسا انس کہہ رہے ہیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے. سو یہ ایک پبلک پوسچرنگ بھی ہے ایران کی طرف سے، اور صدر ٹرمپ کے جن بیانات کا ہم نے حوالہ دیا وہ بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں ایران کی عوام کے سامنے بھی، جس پہ ایرانی صدر جس کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے اس تازہ بیان میں، اور ان گروپس کے حوالے سے بھی جن کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ ایران کے اندر ایک تقسیم پائی جاتی ہے کہ مذاکرات میں ایران کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں. اسٹیٹمنٹ تھی وہ، اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حتمی طور پہ کہ ایران کا ڈیلیگیشن نہیں جائے گا. وہ شاید ایک پریشر ٹیکٹک بھی تھی کہ جو آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا یہ کلیم تھا یا مطالبہ تھا کہ امریکہ جو ان کا نیول بلاکیڈ ہے اس کو لفٹ کرے. اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ لفٹ اگر نہ کرے امریکہ تو ایران کے لیے آسان ہوگا یہاں پہ ڈیلیگیشن بھیجنا. مجھے لگتا یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیٹک مووز ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ نیول بلاکیڈ لفٹ کر دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے، اور ایران جو ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی جو کلوئر ہے اس کو دوبارہ اوپن کر دے گا. تو ایک وہ صورتحال ہو جائے گی جو سیز فائر کے اعلان کے وقت ہوئی تھی. چونکہ اب لیبنان میں بھی ایک سیز فائر ہے، تو وہ صورتحال ایک نارمل سی وہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز کی ابیت ہو جائے گی. اور اس صورت میں بات چیت کا جو آغاز ہوگا، جو اب یہاں کم از کم امریکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وینسڈے مارننگ کو یا وینسڈے کسی وقت وہ اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گی. تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو آہستہ آہستہ دونوں ملک جو ہیں ان کو بھی احساس ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہے، اور پاکستان بھی اس میں بہت ایکٹیو ہوگا کہ وینسڈے کو ٹاکس شروع ہو جائیں گی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ توقعات اور جو ہیں یہ پوری اتریں، اور یعنی ایک ریالٹی اختیار کرے، اور واقعی دونوں ڈیلیگیشنز وہاں پہ بدھ کو اپنی بات چیت کا آغاز کریں، اور پھر یہ بھی کہ وہ بات چیت کوئی مثبت نتائج پہ اس کا پھر اختتام ہو.
फैसल शाह साहब, आपकी नज़र में आप समझते हैं कि अब जब अमेरिका इस हद तक गया कि ईरान के जहाज़ को भी कब्ज़े में लिए गया, जिसकी आज चीन की तरफ से मज़म्मत भी सामने आई है, ये नेवल ब्लॉकेड अब इस ईरान के इस बयान के बाद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोल रहे हैं, अमेरिका ने जारी रखा, क्या अब इस मुज़ाकरात में एतमाद का माहौल बनाने के लिए अमेरिका गैर एलानिया तौर पर इस ब्लॉकेड को ख़त्म करेगा? बहुत शुक्रिया अफसर मुझे प्रोग्राम में लेने का। एतमाद तो शुरू से था ही नहीं और ना आगे भी होगा, और एतमाद ना होने की वजह से पाकिस्तान को बीच में रखा गया जिस पे दोनों एतमाद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एतमाद तो इन दोनों के दरमियान कम से कम नहीं है, ना होगा। पाकिस्तान होगा जो कि दोनों को एतमाद दिलाएगा, दोनों को समझाएगा और बातचीत आगे चलाएगा। और पाकिस्तान ही इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों को ये बता रहा है कि उनकी किस एक्शन से क्या डैमेज हो रहा है। देखें, इस वक्त क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही है तो दोनों समझते हैं कि तीन चीजें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे उन्होंने काम करना चाहिए, इस वक्त से शुरू कर देना चाहिए, और उन्होंने शुरू कर दिया है काम। तीन चीजें ये हैं कि पहली चीज ये कि दोनों एक दूसरे से कंसेशंस चाहते हैं, मैक्सिमम कंसेशंस, और ये भी उनको पता है कि अगला फरीक कंसेशन देने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी सी ब्रिंकमैनशिप की जरूरत है यहाँ पे, और थोड़ी सी पावर प्रोजेक्शन की जरूरत है, पॉस्चरिंग की जरूरत है, थोड़ा सा दिखाना है अगले को अपना मसल दोबारा से कि हम अभी भी स्ट्रेंथ में हैं, हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए कि अमेरिका जेरल्ड फोर्ड को मेडिटेरेनियन से रेड सी में ले आया है, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो भी इसी थिएटर की तरफ रवा दवा है, जो कि थोड़े दिन में ज्वाइन कर लेगा। और फिर ब्लॉकेट लगाने का सीज फायर के बाद क्या मकसद हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स है। ईरान ने दोबारा से कहा कि जी हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और उन्होंने जो 2 लेन्स दिखाई और फिर नीचे एक डेंजर एरिया बना दिया कि शिप्स लामोहला ईरान की कोस्ट के पास से गुजरे ताकि उसके अंडर सर्वेलेंस रहे। तो ये भी जाहिर बात है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है। फिर ईरान का कहना कि जी हम फिलहाल मुज़ाकरात का हमने फैसला नहीं किया कि हमने करने या नहीं करने, तो ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है। तो एक तो कंसेशन लेने के लिए थोड़ी सी ब्रिंकमैनशिप चल रही है, दूसरा दोनों को अपनी डोमेस्टिक सपोर्ट लूज नहीं करनी है। दोनों अपनी पब्लिक को ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम जो नुकसान उठाया है जंग में या जो फायदा उठाया है उसको हम टेबल पे गंवा देंगे। तो हम अपने अभी भी उसी पावर पोजीशन से जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं टेबल पे, और जाके हम अपने जो अहदाफ है उनको पूरा करेंगे। और तीसरी चीज ये कि जब भी कोई जंग खत्म होती है तो जो फरीकैन होते हैं वो एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए होता है, ताकि आने वाले वक्तों में ये याद रखा जाए कि जो जंग हुई थी फला जंग, उसमें जो फरीक थे उन्होंने क्या क्या किया था और कौन जीता था कौन आ रहा था। दोनों उस नोशन ऑफ विक्ट्री को भी क्राफ्ट करने में लगे हुए हैं, ताकि जब ये मुआहिदा हो जाए, सीज फायर परमानेंट हो जाए, जंग बंदी हो जाए, तो फिर ये वो नोशन ऑफ विक्ट्री बेसिकली सेल कर सके पूरी दुनिया को कि देखें हमने ये किया। तो उसके लिए ये सारी चीजें, ये पावर प्रोजेक्शन, ये पावर टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स, ये सब कर रहे हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और होती रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पाकिस्तान अगर इस प्रोसेस में शामिल है तो उम्मीद की किरण हमेशा रहेगी इसमें मुस्बत नताइज की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।